بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل شدہ، نازل کرنے والا رب العالمین، لے کے آنے والا روح الامین اور رسول کریم، اور جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ مثلا رحمت للعالمین۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور اب اللہ وہ بات فرماتا ہے کہ جو رسول اللہ پر کافر بہتان لگاتے تھے، اور جواب دیکھیے کتنا سخت۔ بہتان کیا تھا کہ اس نے افتراء کیا ہے۔ افتراء کہتے ہیں گھڑ لینے کو، اپنے پاس سے بات بنائی منسوب کسی اور سے کر دی۔ اب اس کو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس الزام کو رد کیسے کر، یہ جو تم اس پر الزام لگا رہے ہو، ہم نبوت دیں، ہم اتنا بڑا عہدہ دیں اور وہ ہمارے بارے میں جھوٹ بولے، ہماری بات نہ ہو اور وہ کہے کہ بات خود کرے اپنے پاس سے اور کہے یہ اللہ کی بات ہے۔ اگر یہ رسول ایسا کرتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی کوئی تھوڑی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتا، تھوڑی بھی، بعض الاقاویل، کچھ باتیں اپنے پاس سے کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو پکڑ لیتے دائیں ہاتھ سے، پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا، اور یہ دائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قدرت ہے، یعنی ہم نرمی سے بھی نہیں، بڑی سختی سے پکڑ لیتے، گرفت میں لے لیتے، کیونکہ عام طور پر دائیں ہاتھ طاقت، بائیں ہاتھ کے مقابلے میں دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، قطعاً بھی یہ جو قرآن دو ہاتھوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے مراد جب انسان کسی کام کو ایک ہاتھ سے کرتا ہے تو مطلب کم طاقت لگ رہی ہے، کم توجہ لگ رہی ہے، ہلکا کام ہے۔ جب انسان کسی کام کو دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوری توجہ سے، بڑی اہمیت دے کے کیا جا رہا ہے۔ اللہ جب فرماتا ہے میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، اور تبھی فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ہے، احسن الخالقین ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو میں نے خصوصی توجہ سے آدم کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا۔ تو یہاں پر قدرت بتانا چاہتے ہیں، اگر یہ کچھ باتیں بھی ہمارے اپنے پاس سے گھڑ کر ہمارے اوپر ہم سے منسوب کر دیتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی سخت گرفت میں لے لیتے۔ اور اگلی آیت وہ شدید سخت، ثم، پھر یعنی گرفت میں لینے کے بعد کیا کرتے؟ لَقَطَعْنَا، یقیناً ہم کاٹ ڈالتے، مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شہرگ، رسول اللہ کے بارے میں۔ یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ، اور ایسا ہونا بھی نہیں تھا، رسول اللہ تو امانت دار ہے، وہ تو بالکل جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو بلاغ مبین کر رہے ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے ان کو بھی کہ جو تہمت لگا رہے تھے کہ جھوٹ بولتا ہے، اور ان کو بھی کہ جنہوں نے بعد میں آ کے جھوٹ بولنے تھے، کہ اس دین کے بارے میں اگر تم اللہ سے منسوب کر کے کوئی بات غلط کرو گے تو پھر ہمارا رسول بھی اگر یہ کام کرتا تو ہم یوں کرتے، تو باقی تو کسی کی مجال ہی نہیں بنتی۔ اور خدا جانے قیامت کے دن ہم لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں کیا حشر ہونے والوں ہیں، خداوند عالم کس طرح، کیونکہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں اور آپ کو گمراہ کرتا ہوں تو وہ بات کرنے کا تو جرم اپنی جگہ پہ،
آپ جب تک گمراہ رہیں گے اور آگے آپ باتیں پھیلاتے رہیں گے وہی گمراہی کی، سب میں شریک ہوں. تو بعض لوگ اپنے بولے ہوئے ایک جملے کا جب نتیجہ دیکھیں گے قیامت کے دن، تو نتیجہ دیکھ کے کیا کہوں میں، بے ہوش ہو جائیں گے کہ میں نے تو اتنی سی بات کی، تھوڑی سی داد لینے کے لیے اتنا بیڑا غرق ہوا پڑا میرا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو ایسے جرم اور ایسے گناہ کے جو آگے چلتے ہیں، لوگ آگے آگے بڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں بالخصوص اور خاص طور پر یہ دین کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنا، گھڑ کے منسوب کر دینا. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی شہ رگ کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کاٹ ڈالتے شہ رگ، اور تم میں سے کسی کی بھی مجال نہیں تھے کہ آ کے مجھے روک لیتا کہ میں یہ کام نہ کروں. یہ سب سخت بات ہے. یعنی میرا قانون اتنا سخت ہے کہ اتنا بڑا عہدہ اگر جھوٹ بولے ہم یہ کرتے، اور تم اگر روکنے بھی آتے، بچانے بھی، تم میں سے کسی میں اتنی مجال اور طاقت نہیں تھی کہ رکاوٹ بن سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اب یہ ساری بات کرنے کے بعد الف تو ہے کیا یہ قرآن؟ یہ نہ کسی شاعر کا قول ہے، نہ کسی کاہن کی بات ہے، یہ رسول کریم لے کر آتا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور یہ ہے کیا؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ تو ان کے لیے تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے جن کے اندر تقوی ہے. جس میں تقوی نہیں ہے وہ اس کی جنرل نالج میں اضافہ ہو جائے گا، معلومات عامہ میں اضافہ ہو جائے گا، فائدہ کو چونکہ اسے کرنا نہیں، ماننی نہیں بات. تقوی والا جو اس لیے پڑھتا ہے کہ پڑھ کے جانوں کن چیزوں سے بچنا ہے، مجھے علم ہو، میں جان جاؤں کہ مجھے کن چیزوں سے بچنا ہے، نہیں کہ یہ تقوی ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور یقیناً یہ تذکرہ ہے. تذکرہ وہی یاد دہانی نصیحت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین. قرآن متقین کے لیے، جنت متقین کے لیے، مولا علی امام متقین. اللہ قبول کرتا ہے متقین سے، پھر تو بندہ بھاگے تقوی کے پیچھے بھی. تقوی کیا چیز ہے؟ ہر چیز اسی سے منسوب ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور کل جمعہ میں مستحب ہے کہ جو امام جماعت ہے پہلے خطبے میں بھی تقوی، دوسرے خطبے میں بھی تقوی. اس قدر یہ بنیادی چیز ہے. اگر یہ نہ ہو انسان کے پاس تو کچھ بھی اثر نہیں کرتا. جنرل نالج بڑھ جاتی ہے، اگر کسی کمپٹیشن میں حصہ لے کے انعام جیتنا ہو تو وہ معلومات ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملتا. اللہ کے یہاں اس سے ملتا ہے کہ جو پھر اس پر اس کے مطابق عمل بھی کرے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ نصیحت ہے متقین کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یہ بھی جان لو اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے اسے جھٹلانے والے بھی ہیں. یعنی جو متقین نہیں ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ تم میں سے مکذبین، تکذیب کرنے والے، جھٹلا دینے والے بھی ہیں. لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ اور یقیناً یہ قرآن انکار کرنے والوں کے لیے حسرت ہے. حسرت کیا ہے؟ ان قریب وہ حسرت کا دن آئے گا کہ جب چاہیں گے کاش اس قرآن پر عمل کر لیا ہوتا، لیکن وہ ایک حسرت ہی ہوگی. ایسا فرمایا یہ متقین کے لیے تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. کافرین کے لیے کیا ہے؟ حسرت. سنتے ہیں، نہیں مانتے، نہیں عمل کرتے، ان کے لیے یہ یقیناً حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ جب عربی میں کہا جاتا ہے حق الیقین، یہ یقین کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے جس کے اوپر کوئی تصور نہیں. اور اس کا ترجمہ کیا گیا اور یہ سراسر حق پر مبنی یقینی ہے یہ قرآن، حق الیقین. فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے. اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں، یہ سبحان اللہ، یہ اسی تسبیح سے.
تسبیح یعنی اللہ کی ذات کو ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک قرار دینا، اسے کہتے ہیں تسبیح۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔ اور وہ کل حضرت یونس والا ذکر بھی گزرا تھا، وہ کیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ غلطی کس کی تھی؟ غلطی تیری نہیں تھی، انی کنت من الظالمین، تو نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں ہی ظالم تھا، مجھ سے وہ کام سرزد ہوا کہ جو میرے مقام کے لائق نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے گرفت میں اللہ نے لیا۔ اللہ میں کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔